نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولكل امة اجل فاذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون صدق الله العظيم۔ میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا کو پیدا فرمایا اور اس دنیا کو بنایا۔ اس میں بہت سارے انبیاء اکرام علیہم السلام آئے، وہ بھی اس دنیا سے چلے گئے، اور ظاہر سی بات ہے جب انبیاء اکرام علیہم السلام آئے تو وہ اس دنیا سے چلے گئے تو ہمہ شمہ وہ ہر حال میں جانا ہی جانا ہے۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اس دنیا میں آتے ہیں اور اپنی ایک چھاپ چھوڑ کر جاتے ہیں۔ بہت سارے انبیاء اکرام علیہم السلام آئے، کچھ ہی انبیاء اکرام علیہم السلام ہے جن کا نام قرآن شریف کے اندر درج ہے۔ اسی طریقے سے انبیاء اکرام علیہم السلام کے بعد صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ایک لمبی تعداد ہے، لیکن کچھ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اس طرح ہیں جن کی لوگ مثالیں دیتے ہیں۔ ایسے ہی انبیاء اکرام علیہم السلام کے بعد اور صحابہ کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کو جاننے والے اس دنیا میں آئے، اور ان لوگوں میں کچھ ایسے لوگ آئے جنہوں نے اپنی ایک چھاپ چھوڑ دیا، اور لوگ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ حقیقت میں یہ انبیاء کے وارث ہیں۔ حضرت مولانا محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب یہاں نانپارہ کے اندر اس مدرسے کی سن 81 میں بنیاد رکھی، یہ پورا علاقہ یہاں سے لے کر کے تحصیلدار مسجد تک لوگ رات میں عصر کے بعد ادھر آنا مناسب نہیں سمجھتے تھے۔ مغرب کے بعد نکلتے ہوئے یہاں سے ڈر لگتا تھا، یہاں کچھ نہیں تھا، چاروں طرف کھیتیاں ہوتی تھی۔ اور جس وقت حضرت مولانا یہاں تشریف لائے اس وقت ہمارے نانپارے کے اندر مسلمان تو تھے لیکن علم جاننے والے بہت چندہ، بہت تھوڑے لوگ تھے، علم جاننے والے لوگ نہیں تھے، علم سے محبت کرنے والے نہیں تھے، اور اگر تھوڑے بہت علم کو جاننے والے بھی تھے لیکن ان کو صحیح سمجھ نہیں تھی کہ علم کیا چیز ہے۔ حضرت مولانا آئے اور آپ نے آ کر کے یہاں پر ایک بنیاد رکھی مدرسے کی، چھوٹا سا مدرسہ قائم ہوا، 1-2 کمرے بنے، باقی پھوس کا مکان اور پھوس کی جھوپڑی رکھی گئی اور اس میں تعلیم شروع ہو گئی۔ ہم لوگ اسی پھوس کی جھوپڑی میں پڑھتے تھے، اور تعلیم شروع ہوئی۔ تو اس سے پہلے بھی میں نے یہ بات کہی کہ چلایا مدرسہ چلانا آسان ہے اور نئے مدرسے کو چلانا بہت مشکل کام ہے، لیکن حضرت والا آئے اور آنے کے بعد پہلے ہی سال سے بچوں میں کی اتنی بھرمار ہو گئی کہ جہاں ہم اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں گیٹ سے لے کر کے یہاں تک بچے ترانے میں کھڑے ہوتے تھے، اتنی بھرمار ہو گئی۔ بڑے بڑے دور کے لڑکے، بہار سے، بنگال سے، کہاں سے لڑکے، لکھنؤ سے لڑکے یہاں آئے اور پڑھ رہے تھے۔ ہدایہ تک تعلیم ہوتی تھی، چونکہ نیا مدرسہ تھا ورنہ دورہ بھی یہاں قائم ہو جاتا، لیکن چونکہ نیا مدرسہ، ہدایہ تک تعلیم ہو گئی ماشاءاللہ۔ اور اس طرح تعلیم ہوتی تھی کہ جتنے لڑکے یہاں سے پڑھ کے گئے باضابطہ وہ ہتھورا سے، دارالعلوم دیوبند سے، وقف دارالعلوم سے انہوں نے فراغت حاصل کی اور اپنے اپنے علاقوں میں بہترین کام کر رہے ہیں۔ ایک ہمارے ساتھیوں میں مولانا وارث صاحب ہیں، بہار میں ان کا مدرسہ ہے۔ جس دن حضرت مولانا کا انتقال ہوا وہ بیچارے فون پر رونے لگے، اور بہت بڑا مدرسہ انہوں نے قائم کر رکھا ہے، اور کہنے لگے کہ مولانا حقیقت یہ ہے کہ اگر اس مدرسے میں تعلیم نہ حاصل کرتے تو شاید علم سے اس طرح محبت نہ ہوتی۔ اور ایسا ہی نہیں کہ مولانا نے مدرسہ قائم کر دیا، بچے آئے، بہترین تعلیم، مستقل مزاجی سے تعلیم دیتے تھے، اور تعلیم دینے کے ساتھ ساتھ میں بچوں سے محبت بھی بہت کرتے تھے۔ اپنے ہاتھ سے نہاری بنا کر کے بچوں کو کھلاتے تھے، اپنے ہاتھ سے نہاری بناتے اور خود پلیٹ میں نکال کر کے دیتے، اور جب سب بچے کھا لیتے، سارے اساتذہ کھا لیتے، اس کے بعد لاسٹ میں مولانا کھاتے تھے۔
بچوں سے باضابطہ محبت بھی کرتے تھے۔ میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت مولانا کو بہت ساری خصوصیتوں سے نوازا تھا۔ پورے شہر کے لوگ، چاہے وہ عالم ہو، غیر عالم ہو، حافظ ہو، غیر حافظ ہو، یہاں تک کہ عوام کے لوگ عصر کے بعد، مغرب کے بعد آتے تھے مستقل مزاجی کے ساتھ، 2-2 3-3 گھنٹہ مولانا کے پاس بیٹھتے تھے، اور باہر جا کر کے لوگوں میں کوئی بات ہوتی تو وہ کہتے کہ بات اس طرح نہیں، اس طرح ہے، اور جب کہتے کہ یار تم کوئی مولانا ہو، تم مسئلہ بتا رہے ہو، تو کہتے ہم مولانا نہیں ہیں لیکن مولانا محمد احمد صاحب نے یہ مسئلہ بتایا ہے۔ لوگ خاموش ہو جاتے کہ اگر مولانا محمد صاحب نے یہ مسئلہ بتایا ہے تو وہ مسئلہ ایک دم صحیح ہے، ایک دم صحیح ہے۔ اور آ کر کے اس طرح محنت کیا دین کے اوپر کہ پورے شہر میں ایک ہنگامی طور پر لوگوں کے اندر تعلیم کا ذوق اور شوق بڑھ گیا۔ ہر شخص یہ چاہتا تھا کہ اپنا بچہ لا کر کے یہاں مدرسے میں داخل کر دے، ہر شخص یہ چاہتا تھا۔ اور ہمارے زمانے کے لوگ، ہمارے وقت میں جو طلبہ یہاں کے پڑھے ہوئے ہیں، ابھی ایک صاحب ہم سے بتانے لگے کہ مولانا میں گاہے گاہے نماز پڑھتا ہوں، کبھی کبھی نماز پڑھتا ہوں، لیکن جب بھی نماز پڑھتا ہوں پوری سنت کے ساتھ وہ نماز میں ادا کرتا ہوں۔ نیت کہاں باندھنا ہے، ہاتھ کہاں تک اٹھانا ہے، رکوع کیسے کرنا ہے، سجدہ کیسے کرنا ہے، پوری سنت کے ساتھ ہم نماز پڑھتے ہیں۔ حالانکہ وہ عوام میں سے، لیکن یہاں کی پرائمری کا شعبہ جو تھا اس میں ہندی بھی پڑھاتے تھے، حضرت مولانا خود انگریزی پڑھاتے تھے، ہم لوگوں نے مولانا ہی سے انگریزی کا گھنٹہ پڑھا ہے پرائمری میں۔ اور دینی تعلیم اس طرح دی جاتی تھی کہ جو بچہ اس وقت پرائمری میں قرآن شریف پڑھ لیتا، اگر وہ حفظ میں داخل ہوتا تو اس کو قرآن شریف دوبارہ صحیح کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی۔ اس طرح حضرت مولانا نے تعلیم کا ذوق لوگوں میں پیدا کیا۔ ایسے ایسے اساتذہ آپ لے کر آئے، ایسے ایسے اساتذہ، بہت مختصر تنخواہ، 100 روپے، 150 روپے، 125 روپے کی تنخواہ میں یہاں پر اساتذہ پڑھاتے تھے، اور ایسا پڑھاتے تھے ان کے دل میں ایسا لگتا تھا کہ جیسے صرف اور صرف دین سکھانے ہی کا ذوق پیدا ہو گیا۔ اس طرح آپ نے مدرسین کو بنا رکھا تھا، اور اس طرح سے مدرسین کی تربیت کی تھی۔ یہ مدرسہ حضرت مولانا نے قائم کیا، ایک جھوپڑی، ایک کمرہ شروع میں بنا، اور بننے کے بعد آج آپ حضرات کے سامنے بڑے بڑے بزرگان دین کا یہاں آنا ہوا۔ قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ آئے ہمارے نانپارہ شہر کے اندر، کون جانتا نانپارہ کو، لیکن حضرت مولانا کی وجہ سے قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس مدرسے میں تشریف لائے اور ہمارے نانپارے میں تشریف لائے۔ حضرت مولانا صدیق احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ باندھوی رحمۃ اللہ علیہ، اگر وہ نانپارہ آئے تو حضرت کی محبتوں اور محنت کی وجہ سے۔ بڑے بڑے لوگ آتے، اور آنے کے بعد ہمارے شہر میں سب سے پہلے اگر کسی کی خیریت پوچھتے ہیں تو مولانا محمد احمد صاحب کی خیریت پوچھتے ہیں، مولانا محمد احمد صاحب کی خیریت پوچھتے ہیں۔ بڑے بڑے لوگ، باضابطہ لوگ حضرت مولانا سے ملنے آتے تھے۔ ایک مرتبہ تھانہ بھون کے ایک بزرگ صاحب آئے، اور آنے کے بعد بازار والی مسجد میں انہوں نے نماز ادا کی عشاء کی، اور اتفاق سے ہم لوگوں سے ملاقات ہو گئی، تو کہنے لگے بتاؤ یہاں مولانا محمد احمد صاحب کا مدرسہ کہاں؟ تو ہم نے کہا حضرت آپ مولانا محمد احمد صاحب کو کیسے جانتے؟ تو کہنے لگے ہمارے وقت میں جب وہ پڑھتے تھے تو طلبہ میں وہ ایک مثالی طالب علم تھے، ایک مثالی طالب علم تھے۔ اور یہی نہیں کہ وہ مثالی طالب علم بنے، بہت سارے لوگ اپنے وقت کے مثالی طالب علم ہوتے ہیں لیکن بعد میں وہ دین سے دور ہو جاتے ہیں۔ حضرت مولانا طالب علم تو مثالی تھے ہی، عالم مثالی بن کر کے آئے، اس طرح نانپارہ شہر کے اندر قائم کیا کہ نانپارہ شہر کے اندر علم کو روشن کر کے چلے گئے۔ علم کی روشنی پورے نانپارہ شہر کے اندر پھیلا دیا۔ یہاں فتویٰ لکھتے تھے حضرت مولانا، اور اس وقت میں حضرت مفتی رجب علی صاحب ہی مفتی تھے، فتویٰ مولانا لکھتے، مہر لگنے کے لیے وہاں بھیجتے۔ کبھی ایسا نہیں ہوا، اکثر و بیشتر میرا وقت اس طرح گزرا کہ وہ فتویٰ میں لے کر جاتا تھا مفتی صاحب سے مہر لگوانے کے لیے۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ مفتی صاحب نے کوئی لفظ کاٹ دیا ہو، کوئی لفظ کبھی نہیں کاٹا، دیکھا، پڑھا، تصدیق کی، تصدیق کرنے کے بعد اپنی مہر لگا دی۔
یہ تھی حضرت مولانا. مفتیوں کا کام ہے فتویٰ لکھنا، فتویٰ دینا، لیکن اگرچہ مولانا مفتی نہیں تھے لیکن اس طرح فتویٰ لکھ دیتے تھے کہ مفتی بھی نہیں کاٹ سکتا تھا اس کو. یہ تھی حضرت مولانا. تسبیحات کی پابندی. اور قرآن، ابھی میں کل ہی حضرت مولانا اشتیاق صاحب سے میں کہہ رہا تھا کہ مولانا کی بہت ساری خصوصیتیں تھیں، ان میں سے ایک بہت اچھی چیز تھی کہ قرآن شریف بہت اچھے انداز میں پڑھتے تھے اور ایک دم صحیح. ایسا لگتا تھا جسے کسی قاری صاحب سے انہوں نے صحیح کیا ہو قرآن شریف. یہ تھی حضرت مولانا کی خصوصیت. اگر علم کے اندر وہ اپنی مثال آپ تھے تو تلاوت کے اندر بھی وہ اپنی مثال آپ تھے، بلا ناغہ تلاوت کرنا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن شریف کا حافظ تو نہیں بنایا تھا لیکن قرآن شریف سے ایک محبت پیدا کر دی تھی، اور محبت کے ساتھ ساتھ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ مقام دیا کہ کم سے کم انہوں نے 100 سے زیادہ عمرے کیے، 100 سے زیادہ عمرہ کیا اور 20 سے زیادہ حج. یہ اللہ کی مقبولیت ہی کی تو علامت ہے. ہم اور آپ اپنے گھر میں اگر کسی کو دعوت دیتے ہیں، کس کو دعوت دیتے ہیں؟ جس سے ہم محبت کرتے ہیں اس کو دعوت دیتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ بھی بڑے بڑے روپیہ والے ہوتے ہیں، بڑے بڑے پیسے والے ہوتے ہیں، بڑے بڑے عہدے والے ہوتے ہیں، لیکن بہت سے مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ کسی غریب کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے گھر بلا لیتے ہیں اور پیسے والوں کو نہیں بلاتے. مگر وہ شخص آ جاتا ہے اللہ کے گھر جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ محبت کرنے والے ہوں. کتنی محبت اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت مولانا سے کرتے ہوں گے کہ 100 سے زیادہ عمرہ کیا ہے اور 20 سے زیادہ حج کیا ہے. اور حرم میں جاتے، جب میں حج کرنے گیا تو اس وقت حضرت مولانا وہاں حج کرنے آپ بھی گئے تھے، تو حرم میں اس طرح روتے تھے کہ جیسے چھوٹا بچہ گڑگڑا کے روتا ہے اپنے ماں باپ سے، ایسے ہی حرم میں روتے تھے، ایسے ہی حرم میں روتے تھے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دلی تعلق، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس طرح تعلق تھا کہ ہم اور آپ بتا نہیں سکتے. ان کی مجلس میں لوگ بیٹھتے، ہم اور آپ مجلس کرتے ہیں، اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کوئی نہ کوئی بری باتیں، کسی کی برائی ہو ہی جاتی ہے. حضرت مولانا کے پاس اتنا ٹائم ہی نہیں تھا، اتنا علم تھا کہ جیسے ہی آپ بیٹھتے ایسا لگتا جیسے کہ علم کا دریا چالو ہو گیا ہے، علم کا دریا بہنے لگ گیا ہے. اور جتنی دیر آپ بیٹھتے وہ دریا بہتا ہی رہتا. جس موضوع پر آپ بات چھیڑ دیجئے، سیاست پر چھیڑ دیجئے، علم فقہ پر چھیڑ دیجئے، حدیث پر چھیڑ دیجئے، ہر موضوع کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو خوب نوازا تھا، خوب سے خوب تر نوازا تھا. اور بچوں کے ساتھ وہ ایک چیز کہا کرتے تھے. ہم لوگوں کے ٹائم میں ہم لوگ جب گھنٹی پڑھنے جاتے تھے تو وہ کہا کرتے تھے کہ بچوں تم سب کچھ کرنا لیکن نماز نہ چھوڑنا، سب کچھ کرنا لیکن نماز نہ چھوڑنا. اور ہم لوگ جب گھنٹی پڑھنے جاتے، چھوٹے چھوٹے تھے ہم لوگ، انگریزی کی گھنٹی پڑھنے جاتے اور جاتے ہی کہتے یہ بتاؤ فجر کس نے پڑھی کس نے نہیں پڑھی، اور خود ہی بتا دیتے اس لڑکے نے فجر نہیں پڑھی، اس نے نہیں پڑھی، اس نے نہیں پڑھی، اس نے نہیں پڑھی، اور اس نے پڑھی فجر. وہ چہرہ دیکھ کر بھانپ لیتے تھے، وہ چہرہ دیکھ کر بھانپ لیتے تھے کہ کس نے فجر پڑھی اور کس نے نہیں پڑھی. میرے بھائیوں، وہ ایسے عالم تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایسا علم عطا فرمایا تھا، ایسا علم عطا فرمایا تھا کہ ہمارے نانپارہ کے اندر اور ہمارے نانپارہ کے ساتھ ساتھ اطراف کے اندر لوگ ایک دم مانوس تھے ان کے علم سے، ایک دم مانوس تھے. ہمارے ٹائم میں ہمارا بچپنا تھا، اس ٹائم بہرائچ میں جماعت کا کام بہت زور و شور سے ہو رہا تھا، بہت زور و شور سے ہو رہا تھا. حضرت مولانا یہاں آئے اور حضرت کا تعلق مرکز نظام الدین کے بڑے بڑے بزرگوں سے تھا، بڑے بڑے بزرگوں سے. تو حضرت ان کو فون کرتے، اس زمانے میں موبائل تو تھا نہیں، لینڈ لائن فون تھا، اس فون سے ان کو فون کرتے. اور کبھی کبھی ایسا ہوتا کہ ان کو خط لکھتے کہ یہاں جماعتیں چاہیے، فلاں علاقے کی محنتی جماعتیں بھیج دو، فلاں علاقے کی جو محنتی جماعتیں وہ بھیج دو. الگ الگ جگہوں کی جماعتیں آتی اور آ کر کے یہاں کام کرتی، اور اس طرح کام پھیلا کہ بہرائچ والوں کو یہاں والوں نے پیچھے کر دیا، بہرائچ والوں کو یہاں والوں نے
پیچھے کر دیا، ظاہر سی بات ہے یہ سارا ثواب کس کو ملے گا؟ حضرت مولانا کو ملے گا۔ کتنے طالب علم یہاں سے پڑھ کے گئے اور اپنے اپنے جگہوں پر دین کا کام کر رہے ہیں، کوئی مدرسے کی لائن سے لگا ہوا ہے، کوئی مکتب کی لائن سے لگا ہوا ہے، اور کوئی اور دین کا کام جماعت کی لائن سے کر رہا ہے۔ غرض کہ بہت سارے طلبہ اس طرح ہیں کہ جو اپنے اپنے علاقوں میں دین کا کام کر رہے ہیں، وہ سارا کا سارا ثواب اگر کسی کو ملنے والا ہے تو حضرت مولانا کو ملنے والا ہے۔ میرے بھائیوں، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حضرت مولانا ہمارے شہر میں آئے، اور شہر میں آنے کے بعد انہوں نے ایک اچھی خاصی محنت کی، اور آج وہ چلے گئے ہیں تو حقیقت یہ ہے کہ دل رو رہا ہے، دل رو رہا ہے۔ مولانا چلے گئے، ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہمارے شہر سے سب کچھ غائب ہو گیا۔ ابھی نماز سے پہلے ہم کچھ لوگ ہمارے ساتھ تھے، تو وہ کہنے لگے کہ جب تک حضرت مولانا یہاں تشریف فرما تھے، ہم لوگوں کو ایک احساس تھا کہ اگر کوئی مسئلہ پیش آ گیا دینی تعلق سے تو ہم لوگ حضرت مولانا سے رجوع کر لیں گے، اور آج حضرت مولانا نہیں ہیں۔ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ اگر کوئی مسئلہ پیش آیا تو ہم لوگ کیا کریں گے، ہم لوگ کیا کریں گے؟ یتیم ہو گئے دینی اعتبار سے، علم کے اعتبار سے، اپنے بڑوں کے اعتبار سے ہم یتیم ہو گئے۔ کوئی نہیں ہے جو ہماری سرپرستی کرنے والا۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ میرے دوستو، یہ دنیا فانی ہے، کوئی آیا ہے تو کوئی جائے گا، کچھ لوگ آتے ہیں کچھ لوگ جاتے ہیں، تو انہی میں سے حضرت مولانا چلے گئے، لیکن جانے کے ساتھ ساتھ میں وہ اپنی خوشبو دے کر گئے ہیں۔ اس خوشبو کو ہمیں برقرار رکھنا ہے۔ وہ نور دے کر گئے ہیں، وہ ایک علم دے کر کے گئے ہیں، وہ علم ہم کو برقرار رکھنا ہے، اور ان کے کام کو خوب محنت کے ساتھ، مشقت کے ساتھ آگے بڑھانا ہے انشاءاللہ۔ اور اسی کے ساتھ ہم آپ حضرات سے یہ بھی کہنا چاہتے ہیں کہ یہ مدرسہ خیر علوم ہے۔ حضرت مولانا نے اس کو سینچا، اس کو سیراب کیا، اور آپ نے بڑی محنت کی اس مدرسے کے اوپر۔ آج اگر وہ نہیں ہیں، ہم سب کوشش کریں اور یہ ارادہ کر کے اٹھیں کہ اس مدرسے کو جیسے ہم کل محبت مدرسے سے کرتے تھے آج بھی کریں گے، اور انشاءاللہ آئندہ آنے والے کل بھی کریں گے بھائی۔ ہاں، اس مدرسے سے لگاؤ رکھنا ہے، تعلق رکھنا ہے، اور اس مدرسے کو آگے بڑھانا ہے۔ یہاں پر حضرت مولانا سالم صاحب ہیں، حضرت مولانا سالم صاحب واقعی عالم ہیں، حضرت مولانا نے بہت سرپرستی فرمائی، بہت کچھ سکھایا ہے حضرت کو، لیکن بہرحال ابھی ایک بچپنا ہے، ابھی ایک نوجوانی ہے، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں نوجوانی میں، 19-20 ہو جاتی ہے۔ اگر کسی سے کوئی تعلق ہو اور اس تعلق میں اگر کچھ 19-20 ہو تو اس کو معاف فرمائیں، اور آپ حضرات سرپرستی کریں، اس مدرسے سے تعلق رکھیں، اس مدرسے کو اہمیت دیں۔ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ یہ مدرسہ پھر سے ترقی کرے گا، اور انشاءاللہ ثم انشاءاللہ یہ کلی جو ہے یہ پھر بن کر کے گلاب ہم لوگوں کے سامنے ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حضرت مولانا کو کروٹ کروٹ چین نصیب فرمائے، اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔